السلام علیکم عزیز ناظرین گرامی، واقعی نو مسلم جو ہوتا ہے وہ شرک کو برداشت نہیں کرتا، جو ہندو سے مسلمان ہوا ہے۔ انہوں نے شیخ صاحب نے پوچھا ایک آدمی سے یا عورت سے کہ تمہارے کتنے باپ ہیں، وہ کہنے لگے تو آپ کچھ تمیز نہیں ہے، میرے سے پوچھتے ہو کتنے باپ ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا دیکھو، دو باپ بھی منظور نہیں ہے اس اللہ کو، اس کے ساتھ دوسرا شریک کیسے منظور ہوگا؟ بڑا زبردست سمجھانے کا انداز ہے، جائے کہ سر سے اوپر کی سختی ہے اس کے اندر۔ یہاں پر جو انہوں نے باتیں کی ہیں آج مسلمانوں اور نو مسلمز کے لیے، اور اپنے ہسٹری اور اپنی آپ بیتی کے بارے میں، کمال ہے کمال ہے، آپ کو ضرور اس سے موٹیویشن ملے گا۔ یہ دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے. لائف از ہارڈ. کسی سوچ کو، کسی فکر کو، کسی فلسفے کو قلم کی شکل اختیار کرنے میں صدیاں لگتی ہیں، اور کسی قلم کی تحریر کو جسم بننے میں کتنی موتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جسم نہیں بن پاتا. ہم جنگی آدمی ہیں اور بہت جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر. پاکستان ہم سے پوچھتا ہے شیخ صاحب یہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ انسان جو اہل غم نہیں ہے، اہل کرب نہیں ہے، اہل ہم نہیں ہے، وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باب جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی. تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو، یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں. اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحن. اے انسان، ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے. جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین. اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کہاں کھڑے ہیں. جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا. تو یہ جتنی روحیں جہاں بیٹھی ہیں، جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو. آپ کے یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through، میں جاننا تہاڈے نال کی ہوندا پیا. اس تکلیف کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا يَقُولُونَ، اے جڑی گلاں کردے پہنے. لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے. ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی، تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں. تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی. بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی. تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر، اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے. ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ.
تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا، تو میں نے غصے میں سی ڈی لگا دی، قرآن چل رہا تھا، اور ہم ہر وقت جو ہے وہ ایس او پیز فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی۔ صحابہ کرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے، اچھی خاصی انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے۔ گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، سی ڈی چلائی ہم نے، یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا، وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس۔ لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے اندر، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی، وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں، باتیں ہیں باتیں ہیں، بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے۔ بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتم، سی ڈی لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا، قرآن چلتا ہے، سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نون سکیلا لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر۔ اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں، عاجز نوکر ہیں، نہیں دل مانا اتنا، تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر۔ پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، منہ پھیر ان کی طرف سے، شکل ادھر کر اپنی، اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر۔ میں نے کہا فائن، وہ تو کرنا ہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد، اے احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق اشرف الخلق عارف الخلق احسن الخلق اعظم الخلق انبر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں تھے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ And now my heart is saying، اب عاجزی ان کی ساری، اللہ کا کلام، روب جلال دھب۔ پھر میں نے کہا نہیں چل یار واپس چلیے، دین کی راہ میں وہ زندگی کہا جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں، کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیز نہ چبھے ہوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر۔ چل کار چلیے، چل پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا، لیٹس گو بیک ہوم۔ آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا ابھی منو سلوا نہیں اترا جن کے اوپر، پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے نہیں بن سکے ابھی تک، وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آ سکا ابھی تک، ذرہ پہاڑ نہ بن سکا، لفظ کلام نہ بن سکا،
कली एक फूल ना बन सकी, कतरा वो समंदर ना बन सका, अगर तू एक फलसफा नहीं बन सका अगर अभी तक, तो सुन अपने रब का फरमान सुन, वाबुद रब्बा का हत्ता यातिकल यकीन। ये तूने मौत तक करना है। ये तजमील, तकमील, तासीन, एक्चुअलाइजेशन, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, उस वक्त तक तूने अपने आप को उस भट्टी से जलाते रहना है जब तक कि तुझे अल्लाह ना दिख जाए। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, और वो वक्त आएगा, ये मैं उन्हें कह रहा हूं जो हमारे कबीले में नए आए हैं, अ टाइम विल कम जब इनसे भी ज्यादा तुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरे अपने नौ मुस्लिम को एक बहुत बड़ी आज एक एडवाइस है, सफर के अंदर बहुत खाइन मिलेंगे तुम्हें, हमारे अंदर भी, इन्हें इतना पारसा मत समझना। घर अपनों ने ही बर्बाद किया होता है, गैरों ने नहीं। घबराई नहीं, अपनी उस ग्रेटनेस को, उस इज्जत को, उस सेल्फ एस्टीम को, उस गैरत को जिसके तहत तूने तौहीद अपनाई थी, ये गैरत का दीन है, गैरत का दीन। मुशरिक गैरतमंद नहीं हो सकता कभी भी। हमने एक महफिल में थोड़ी बदतमीजी कर दी, रवायतन हम कर जाते हैं कभी कभी। हमने पूछा कितने बाप हैं आपके? कहते हैं शेख साहब तो तमीज नहीं है कि गल करन दी। मैंने कहा तू दो बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी इस दवाजी जिंदगी में बीवी के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कायनात के, तो रब्बे कायनात को बांट डाल, इन नास्तानों पे बांट रहा है तू अल्लाह को। तेरी गैरत जवाब नहीं देती उधर कुछ। तू मुवाहिद है मेरी बहन और मेरे दोस्त, यू आर अ मोनोथिस्ट, द लास्ट आर्टिकल ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट। आखिरी दलील है तू इस दुनिया के अंदर। ले अल्लाह यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुम बाद रसूल, तू आखिरी हुज्जत है इस दुनिया के अंदर, तेरे बाद अंधेरे हैं सिर्फ। लपेट देगा अल्लाह इस कायनात को जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएगा। यू आर द लास्ट लाइट इन दिस डार्कनेस, the last hope in this misery, the last struggle in this oppression, and the last stance against the biggest tyrants in this world. अगर तू अकेला भी है ना तो कानत उम्मतुम वाहिदा, तू ही निजाम है, तू ही उम्मत होगी। जमीन के सहारे अगर तेरे लिए कम पड़ जाए ना, कौम का ये एक बेटा काबे के रब की कसम खा के तुझे कहता है, तुझे जंगी फरिश्ते आसमान से भेजेगा तेरी मदद के लिए अल्लाह। तुझे ये लोग नहीं चाहिए अपनी मदद के लिए, ये तो इनकी सादत होगी अगर ये आ गए तुझे बचाने के लिए। और मैं अपनी उस बेटी का, उस बच्ची का गम सुन के रो रहा था वहां पर। मैं उसे कहता हूं और सारी बच्चियों को कहता हूं, जिस दिन तेरे पर्दे की इस्मत करने के लिए एक गयूर मर्द भी तुझे ना मिले ना, हमारे डेरे पे आ जाए इंशाल्लाह, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकेगा कोई इंशाअल्लाह अज़ीज। हम अलल ऐलान जंग करते हैं। हमारे कबीले पे और हमारे डेरे पे आके अगर किसी ने भी हमारे किसी भाई, हमारे किसी बहन पे हाथ भी डाला, खून हम देंगे, गर्दनें हम देंगे तेरे लिए इंशाअल्लाह, घबराई ना। लेकिन दिस इज योर वॉक। मैंने अपनी जिंदगी में गिले नहीं किए कभी, जंगें लड़ी हैं, तनकीदों के बाजार देखे हैं, दुश्मनियां की हैं, दुश्मनियां की गई हैं हमारे साथ। सफर तेरा भी मुश्किल है, हर इंसान का सफर मुश्किल है। अम हसिबतुम अन तदखुलल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या गुमान किया है तूने है मर्द मोमिन कि तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा ऐसे ही? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुझे उन आग के दरियाओं से गुजारा नहीं जाएगा जिससे मैंने कौमें गुजार दी पीछे। मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुल्ज़िलू, ज़लज़ले भेज दिए हमने उनके ईमान को चेक करने के लिए कि दम कितना है इसके अंदर। उसके गैरत के इम्तिहान तूने डील किए ना अल्लाह के साथ, हम खड़े हैं तेरे साथ। बावफा शख्स खड़ा है तेरे साथ। ये बावफाओं की जमात है, ये बेवफाओं की जमात नहीं है।
بے وفا خائن منافقتوں نے تو برباد کر دیا ہمارے قبیلے کو. اس حد تک جھنجھوڑتا ہے اللہ انسان میں وہ حسن جمال اور کمال اور ایکچولائز کرنے کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ فوجوں کے منہ سے یہ درد بھرے جملے نکل گئے. متا نصر اللہ، کہاں رہ گیا اللہ، کہاں رہ گیا تو، کتنے رہ گی تیری مدد اللہ. تب لگاتا ہے اللہ دا آرٹیکل آف بیویرٹی، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ ان نصر اللہ قریب. تیرے رب کی مدد بہت قریب ہے، گھبرائی نہیں انشاءاللہ. تجھے کہاں سے کس جہت سے آئیں گی سوچ نہیں سکتی. میں آپ کو یہ نظروں کہتے ہیں نا، پبلک سپیکنگ کا سب سے بڑا اصول ہے جو میں پڑھاتا ہوں. یہ ہاتھ آگے رکھ کے بات نہیں کرنی چاہیے، چھاتی دکھانی چاہیے. شو دا موسٹ آنیسٹ پارٹ ٹو دا پبلک. ہماری آنکھوں میں دیکھیں ہماری کمٹمنٹ کو آپ کے لیے. میں اپنے زندگی کی 42 سال کی صداقت آپ کے آگے پیش کرتا ہوں. مجھے اس جہت سے اللہ ہیلپ کرے گا، دیکھتی رہ جائے گی یہ دنیا. اور علم ہو، کتنا ٹائم ہے شیخ میرے پاس؟ چلو میں دوسری کانفرنس سے جانا ہے. علم ہو، ویلفیئر ہو، کسی بھی قسم کی زندگی کا جہاد ہو، آپ نہیں اسے آپٹ کرتے. یہ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آئے گا، کچھ عرصے کے لیے ویلفیئر کا آپ کو موقع ملے گا. گہری بات ہے، غور سے سنیے گا ذرا. اور ادھر بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تنبیہ ہے میری. یہ علم، آپ عالم نہیں بنتے، آپ بہت بڑے چیریٹیبل آرگنائزیشن نہیں بناتے. یہ آتا ہے کچھ عرصے کے لیے. یہ دین آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آپ کی دہلیز پر آتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، بغیر بتائے کچھ دیر کے لیے سینے میں بیٹھتا ہے. اور آپ کے اندر ایک دعوت، تبلیغ، جہاد اینڈ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ویلفیئر ایکٹیویٹیز، علم، ضربا یضرب ضربا فوق ضارب دی ضرب لگ دی ہے تاڑے اندر. اس درمیان وہ آپ کے سینے میں نا غیرت تلاش کر رہا ہوتا ہے. دا سیلف اسٹیم، دا کمٹمنٹ، دا سنسیریٹی، اخلاص للہ. اگر اسے وہ سینہ تنگ دکھتا ہے نا، تنگ، غلیظ، کمین، بخیل، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہ، پانی آیا، آبادی چھوٹی تھی تو ٹکنا کیا تھا اس بہی میں، باہر نکل جاتا ہے. تو آپ کو لوگ ملیں گے، شروع کرتے ہیں اچھا کام، بس وہ شروع ہی ہوا ہوتا ہے، کہیں نہیں پہنچا ہوتا. اگر اس کو اس کے اندر کچھ دکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہرتا ہے، پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی شروعات ہوتی ہے عالم بننے کی، زاہد بننے کی، مجاہد بننے کی، اور ایک سردار بننے کی، ٹو بی اے کنگ. تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے مدد. پلیز کریکٹ دس تھنگ. میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگی. 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے مدرار کا، سارے اپنے کورسز سے جنریٹ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. کیوں بھیا؟ ہم مولوی ہیں، معاشرے میں ماشاءاللہ 100 سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی ہے آپ نے ہماری. ہم تو اپنے برانڈ کو مضبوط لے کے آئیں گے. ہلکا تھوڑی ہے کوئی، دین کا خادم ہلکے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم نے زندگیاں وقف کی ہیں. معاشرے میں سب سے ہلکا آپ نے ابھی رکھا ہوا ہے گھروں کے اندر. سب سے ماڑا بچہ تو سانو ہی کہندے ہو. وی آر دا موسٹ انکمپیٹنٹ ان دا سوسائٹی. تو سیلف سسٹینیبل ماڈلز پہ تو وارث بھائی آئی ول ہیلپ یو انشاءاللہ. اللہ آپ کو آزاد کرے. یہ دعا پڑھا کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. غنا مانگیے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے محتاج نہ کری کسی سے. خاندانی لوگ ہیں ہم لوگ، ہم مانگیں گے. لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے نا تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ چیک کرے گا آپ کو. اور اگر سطحیت ہوگی تو کچھ لاکھ نکلیں گے، کچھ تھوڑا بہت آئے گا، خلاص. بڑے بڑے پاکستان کے ایوانوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. 3-3 ہزار کروڑ 5-5 ہزار کروڑ کی پارٹیوں کے ساتھ بڑے جگرے دیکھیں ہم نے ان کے. اور کچھ ایسے بھی تھے جو شاید کھجور کا ایک چھلکا بھی لاتے تھے مگر وہ احد پہاڑ جتنا وزن رکھتا تھا. یہ تو اللہ دیتا ہے جس کو یہ نصیب دیتا ہے.
اللہ لیتا ہے کام بندے سے. اس لیے ان مقدس راتوں میں توفیق ہی مانگنی چاہیے. اللہ میرے کو کوئی کم لے لے, 2 ہاتھ نے 2 پیر نے کوئی کم لے لے اللہ میرے کو. اور آپ پریشان نہ ہوں, اگر ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا تو اللہ دوسری قوم بھیج دے گا. یشا یوسف ہر مجھ سے کسی نے پوچھا نا ایک دفعہ, شیخ صاحب ایڈی کنسسٹنسی, اینی کنسسٹنسی, اینا استقلال, اینی مستقل 24 گھنٹے تسی صبر دا در صبر صبر صبر. یہ جو چیز آج اللہ نے ماشاءاللہ سب ویسے پہلے بھی دیا ہوا تھا, آج بھی ہے, نہیں بھی ہوگا, ہم تو درویش آدمی ہے چلے جائیں گے. تو جو چیز مجھے کمر تھکا ہوا ہوں میں اچھا خاصا ابھی بھی, جو کمر اور بستر کا تعلق نہیں کر, جتنے ایکٹیوسٹ بیٹھے ہیں نا یہاں پر, یہ ان کو ہے. یہ جتنے متحرکین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنی جماعتی تنظیمی متحرکین بیٹھے ہیں, یہ ان کو میرا سبق ہے. ایک آیت ہے جس نے کبھی لیڈروں کو کبھی چین سے سونے نہیں دیا کبھی, اِن یشا یُذْہِبْکُم وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں کرو گے نا, میں نئی قوم لے کے آ جاؤں گا آگے سے, and you will be replaced. تو اگر آپ نے نہیں کرنا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے نئی مخلوق لانا, اللہ کے لیے انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق لانا, یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ تو سعادت ہے, جس کو ملتی ہے سو ملتی ہے. اور اسی بات پر میں اختتام ہی کروں گا. ہمارے بڑے آ چکے ہیں اور ہماری اپنی مزاج کے مطابق ہم بڑوں کا آگے کلام نہیں کرتے. السلام علیکم شیخ, کیا حال ہے تھوڑے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کو اپنے حسن, اپنے جمال, اپنے کمال, اس ایکچولائزیشن پہ پہنچنے کے لیے یہ وارث نے یہ شروع کی ہے نا, میں اس کو 2 بڑی ٹپس ہی دوں گا یہاں پر. وسائل سے انقلاب نہیں آتا, یہ بیوقوف لوگوں کی سوچ ہے. اسی جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لی ہے, ایسی روبوٹکس کر لی ہے, ایسی ملٹری وارفیئر کے اندر اتنے چلے جی, ایسی دنیا سے غالب ہو جائے. غلط گل ہے. انقلاب کبھی بھی ما تحت الفطرت وسائل نیچرل ریسورسز سے نہیں آ سکتا. کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرہ کبھی بھی نیچرل ریسورسز سے نہیں ہو سکتا. یہ قلت کثرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوگی. بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی, اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایوان ہلا دیے. یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلیر کسی کام دے نہیں ہے گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں جڑی. اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ 13 20 جاتے تھے, قلعوں کے قلعے فتح کیے انہوں نے. کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے, وہ اس دلہن کو, اس موت کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا ہوا تھا. They were ready to give their entire life to the concept and the ideology. یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی. یہ اس کو ذرا گڈ مسلم تو آپ بنائیں, اچھی بات ہے. یہ دلیروں کا دین ہے, یہ غیرت مندوں کا دین ہے. اس کے اندر مکے کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودھری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانیں تھی اس ٹائم. اس کو ہلکا آدمی نہیں لے سکتا. یہ جو حمل ہے یہ ہلکے پھلکے آدمی کا نہیں ہے. اس لیے قیامت کے وقت نبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی, جھاگ. کثرت تو ہوگی مگر جھاگ. فَأَمَّا الزَّبَتْ وَيَذَبُ جُفَا, اور جھاگ کو اٹھا کے صرف ہوائیں پھینکتی ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, and the thing that is in weight, جو ویٹیج ہوتا ہے, جو وزن ہوتا ہے ایمان کو, وہ بیٹھتا ہے. وہ قلت ہوگی ہمیشہ, الا قلیلا, وہ کبھی کثرت نہیں ہوتی. اور کثرت سے نہیں, قلت سے ہمیشہ غلبہ دلایا ہے اللہ نے دنیا میں ہمیشہ. وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے, وہ درد مانگ بیٹھ کے. وہ تنہائیوں میں ریاستیں ہوتی ہیں, وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے. تنہائیوں میں غیرت لے کے آیا. ان کا کیا ہوگا, اپنوں کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا, وہ کدھر ہیں. اللہ سے ایسی زندگی مانگ کہ کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے, طلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر. تجھے نیند نہیں آتی ہو رات کو بیٹھ کے, نیند نہیں آتی ہے تجھے. میں تو یہ روایتاً یہاں سے ہٹوں گا, پھر محفل میں بیٹھوں گا, باتیں شاتیں, مجھے ہنسنا بنا پڑتا ہے. مر جانا چاہیے آج مسلمان کو, صرف مر جانا چاہیے اسے اپنے اندر کے حال کیا اس پہ. میں تو خود لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہوں. گلاں اینیاں بڑیاں کم ٹکے دے نہیں ہے. ایک چاہیے, صرف ایک چاہیے.
یہ جمے گا پھر ایک خالص درد، ایک خالص کرب، ایک خالص کمٹمنٹ چاہیے. اور میں اپنے جتنے بھی جو نیو مسلمز ہیں ان کو کہتا ہوں، اگر ان کے ڈیرے 20 سالوں سے جدی پشتی مسلمان ہیں نا، اسلام کی جتنی خدمت اجمیوں نے کی ہے نا، شاید اتنی عربی نہ کر سکے. امام بخاری کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے محدث ہیں اجمی، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اجمیوں نے، اور عربوں کی بھی بڑی قربانیاں. تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو، ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل، احساس دلائیں گے تمہیں، میں تمہیں ریالٹی چیک دوں گا، ملے گی سیاست، ملے گی منافقت، بڑے ملیں گے یہ کہنے والے نوا نوا ہے. گھبرائیں نہ، جگہ بنائی، لڑنے کا جذبہ رکھی. اپنا قلعہ منوانا آسان نہیں ہوتا، بھاگی نہ کبھی. اور جب بھاگنے کا دل کرے نا، یہ سبق یاد رکھنا قوم کے اس خادم کا. ایک ڈیرے سے بھاگے گا نا، ہر ڈیرے سے بھاگنا پڑے گا تجھے. آج سے 13 سال پہلے ہمیں دھمکی تھی، ایک تھی. دھمکیاں تو ہر 2 سال بعد آ جاتی ہیں. بڑی سخت دھمکی لگائی کسی نے ہمیں 2012 میں. تو وکی کو میں نے کہا چل یار چلیے، ساڈا بس دا کم نہیں ہے گا. اس نے کہا آج تک تو آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، آج بھاگیں گے تو پھر کہاں سے بھاگیں. آج ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا یہ لوگ، کہاں بھاگو گے، کہاں سے بھاگو گے. ٹیک اے اسٹینس، لرن ٹو ٹیک اے اسٹینس ان لائف. کھڑا ہونا سیکھیں، مارنے دیں اگلے کو، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آگ میں جلنے کے بعد ہی حسن پہنچتا ہے کسی جگہ پر. تیری زبان میں وہ تاثیر، لہجے میں وہ روب، نظروں کے اندر وہ درد، کلیجے کے اندر وہ احساس کٹ مر کے آتا ہے. ویلکم ٹو دا کلب حبیبی. ہم تیرا سواگت کرتے ہیں اپنے قبیلے کے اندر. اللہ اکبر. اور اگر کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھیں. جو میں نے کچھ عجیب و غریب سنایا وہ اللہ کا تھا، کچھ حق سنایا وہ اللہ کا ہی تھا. ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ فقیر یہاں سے جائے گا. میرے پیر و مرشد بیٹھے میں سامنے، میں نے 18 جملے بول دیے ان کے آگے. یہ ہمارا ادب، ہماری خاندانی اور ہماری ادبی تربیت نہیں ہے اپنے بڑوں کے آگے تقریریں کرنا. زندگی ایسے جی، ہم صرف مولوی نہیں ہیں نا، دوسرے بھی تو مسئلے ہیں نا میرے ساتھ جڑے، زمیندار بھی ہیں، سیاسی خاندان، مسئلے ہیں نا، ہر جگہ تو مسئلے ہیں. سلسلے چلانا آسان تھوڑی ہوتا ہے. لیکن زندگی ایسے جی، کوئی پوچھے نا مننت کون ہے آپ. ویسے یہ شعر نہیں پڑھنا لیکن یہ شعر پڑھنا، یہ شعر ہونا چاہیے اور یہ شعر ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی، پرسنل برانڈ مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا مارکیٹنگ میں، یہ ہونی چاہیے برانڈ امیج مسلمانوں کی. لوگ پوچھیں نا کون ہے آپ، یہ شعر ہونا چاہیے انسان. آگے ہی کرب وفا، آگے ہی شعور، قوت استدلال، پرسیپشن، آئیڈیالوجی، نظریہ، علم. آگے ہی کرب، وفا، صبر، تمنا، احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں بھائی عاطف صاحب نے، محمد عاطف صاحب نے بہت ہی زبردست باتیں کی ہیں. 2 علم جمع تھے، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم، دونوں میں اچھی مہارت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اور یہ پیچھے جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، نو مسلم کانفرنس، یہ جو ہے حقوق الناس پریزنٹ نیو مسلمز کانفرنس جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے جو نو مسلموں کے ساتھ ہوا ہے، اور یہاں پر سارے مسلمان جمع ہو گئے ان کو تسلی دینے کے لیے.
پھر ان کی باتوں کے محمد عاطف صاحب کی اپنی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کفر سے اسلام تک مشکل رستہ ہے انہوں نے جو بولا ہے. تو یہ بھی لگتا ہے غیر مسلم تھے، ہندو تھے اور پھر مسلمان ہوئے، بظاہر تو یہی لگتا ہے. اچھا، انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اپنی مشقت کا جو ذکر کیا کہ مجھے مار پڑی. مسلمان کو نہیں مارتا، باپ مسلمان ہو بیٹا مدرسے چلا جائے اس کو نہیں مارتا. جب باپ ہندو ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو یہ لاکھوں مثالیں اس کی ہیں. یہ ثبوت ہے ان کو مار پڑی. غیر مسلم تھے، مسلم ہوئے اور زمیندار ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو انہوں نے بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے. صرف میں ایک چیز کا بڑا وہ خیال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی نیت ہو مجاہدوں والی، جس کی وجہ سے انہوں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور سر پہ ٹوپی نہیں ہے. تو مجاہد کے لیے اس کی اجازت ہے تو نہیں کہیں کہ وہ مونچھیں، یعنی سنت ہے مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی کو بڑا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے، یا نبی علیہ السلام پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ ہوتے، یا صرف ٹوپی کے ساتھ، یا صرف پگڑی کے ساتھ. ان تین حالتوں میں سے تیسری حالت نہیں ہے. حتیٰ کہ بیت الخلاء واش روم میں بھی جانا ہے تو ٹوپی کے بغیر نہیں جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تھوڑا یہ ہے، لیکن یہ ہم درگزر کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں بھائی. اچھا، اگلی بات جو انہوں نے ایک بہت زبردست بات کی ہے شرک کے بارے میں، بڑی سختی سے بات کی، اور کرنی بھی چاہیے. ہمارا رب ایک ہے نا، اس وجہ سے کرنی چاہیے. یہ بات انہوں نے جو کی جو کہ کتنے باپ ہیں تیرے، شاید کوئی خاتون تھی یا تو انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. تو اس پہ شیخ صاحب نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ تھوڑی گالی تھوڑی دی ہے تمہیں کتنے باپ ہیں، میں نے یہ سمجھانا تھا تمہیں، تجھے 2 باپ منظور نہیں ہے، اس رب کو جس نے کائنات بنائی ہے اس کو اور خدا کیسے منظور ہوں گے. یہ بات طریقہ بڑا سخت ہے، اور اہل حدیث یہ نظر بھی آ رہے ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ٹائپ کے جو ہے وہ مزاج کے لگ رہے ہیں، تو بڑے سخت ہیں، بڑے سخت. میرا ایک مقتدی تھا پہلے، اہل حدیث تھا، تو اس کے امام اس کا اہل حدیث تھا، اور یہ بھی اہل حدیث تھا، سلفی کہلاتے تھے یہ، اور پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اس نے امام صاحب کو کہا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا بیوی کو امام صاحب نے اس کو کہا بیوی کو وصیت کر جانا تیرے بعد میرے سے نکاح کر لے. اب ہو سکتا ہے امام صاحب نے کہیں کسی صحابی کا یہ قول پڑھا ہو، مجاہدین کو بولا ہو یار تم بیوی کو وصیت کر، ہو سکتا ہے کہیں ہو، یا انہوں نے اس طرح اپنی طرف سے کہا ہو. لیکن بات دونوں طریقوں سے سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ وہ سلفی متنفر ہو گیا اور میرے پاس آیا اور وہ واپس دیوبندی بن گیا. یار سلفی کیا ہوتا ہے، دیوبندی کیا ہوتا ہے، سب مسلمان ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں. ٹھیک ہے، دیوبندی ناف سے نیچے ہاتھ باندھے گا رفع یدین نہیں کرے گا، سلفی ناف سے اوپر ہاتھ باندھے گا رفع یدین کرے گا. یہی فرق ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اور کہیں بڑے اختلاف ہوں گے تو بیان کریں گے. لیکن یہ انداز بہت سخت ہے کہ تمہارے کتنے باپ ہیں، اس پہ بہت سارے لوگ اتفاق نہیں کریں گے. اچھا، اب اور مثال دے سکتے ہیں کہ اگر ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور تو کیا وہ سیدھی چل سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں گے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آپ بیٹھتے تو 2 سٹیئرنگ بھی ہوتے ہیں، اور 2 بریک، 2 گیئر، 2 ریسیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر. گاڑی کا کنٹرول سکھانے والے کے پاس ہوتا ہے، ٹیچر والے کے پاس. تو لیکن ایک وقت میں ایک چلے گا تو گاڑی چلے گی، دونوں نہیں چل سکتے. تو پھر پوری کائنات کے کئی خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا لولا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اور معبود ہوتے اور خدا ہوتے تو یہ دونوں زمین و آسمان میں فساد یعنی لڑائی جھگڑا ہو جاتا، تو لڑ پڑتے خدا بھی. لہٰذا ایک خدا ہے وہ لڑتا ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی. آپ یہاں اعتراض کر سکتے ہیں کہ خدا اور اس کے اندر لڑائی، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے پاگلو ہم پاگل ہیں، لڑتے ہم ہیں، تو ہمارے اندر کی جو فطرت ہے اس کو بیان کیا اللہ نے. اللہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ ہوں تو کیا نظام چل سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اب تو ساری دنیا میں 2 بادشاہی ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کا چیف جنرل جو ہوتا ہے، اور ایک پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے. بس یہ 2 ہی چل رہے ہیں، اور جو چیف جنرل ہے، چیف آف آرمی جسے کہتے ہیں، اس کی ہی چلتی ہے. پرائم منسٹر پریزیڈنٹ تو اس کا چیلا بن کے چلتا ہے. اور اگر موبائل کے 2 الگ الگ سسٹم ایک ساتھ کنٹرول کریں تو کیا ہوگا؟
وہ ہینگ ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا تو پوری کائنات ایک ہی کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اگر اسکول میں 2 ہیڈ ماسٹر ہوں تو کیا نظم قائم ہوگا؟ اسکول چلے گا؟ نہیں، ہر ایک اپنی مرضی چلائے گا۔ اس طرح خدا بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ تم اپنے گھر میں ایک ہی سربراہ کو مانتے ہو نا؟ کیونکہ ایک سے زیادہ ہوں تو جھگڑا ہوگا، تو پھر کائنات میں ایک ہی رب کیوں نہیں ہوگا؟ ایک ہی رب ہوگا۔ اچھا، اگر ایک گھڑی کو 2 لوگ الگ الگ وقت پر سیٹ کریں تو کیا ہوگا؟ وقت غلط ہو جائے گا۔ تو کائنات کا نظام ایک ہی اللہ چلا رہا ہے۔ تم ایک ہی ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہو یا 10 پر ایک ساتھ؟ بتاؤ بھائی، ایک پر کرتے ہو نا، تاکہ علاج واضح ہو۔ تو عبادت میں ایک ہی اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت بھی ایک ہی اللہ کی۔ اور اگر ایک بس کے 2 ڈرائیور ہوں ایک ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں اس معاشرے کے اندر ہیں، دنیا کے اندر ہیں۔ تو مجھے بہت مزہ آیا ان کی تقریر سن کے، اور انہوں نے بڑے جگر گوشے سے اور دھڑلے سے اور جرات کے ساتھ بات کی ہے، اور قرآن و حدیث کی آیات پڑھ کے، اور جنگوی صاحب والا انداز ہے ان کا۔ کاش 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 یہ شیعوں کے اصلاح کے لیے، شیعہ مذہب کے اندر جو غلطیاں ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے اس کو بیان کر رہے ہوتے تو یہ سب سے بیسٹ تھا۔ لیکن اس کے لیے بڑا دماغ چاہیے، بڑا سٹڈی والا، اور وہ انشاءاللہ لائیں گے آپ کے سامنے ہم۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔